بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ماں باپ کے 5 اعمال اپنی اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسے بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میری اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہوں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے کام جو اولاد کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں، اور وہ 5 کام یہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ امیر المومنین، میری 2 ہی اولاد ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، اور دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور صحت یاب بھی ہو جائیں؟ میں ایسا کون سا کام کروں؟ کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہیں، میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب پیتا ہے اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے۔ وہ دونوں دین اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائیں، دونوں کے رشتے بھی ہو جائیں، وہ فرما بردار بن جائیں اور دونوں صحت مند بھی ہو جائیں۔ حضرت علی نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل یہ ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں سے اولاد بھی اس ظلم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 کام یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود بھی اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ کی سزا کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان اور بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول مٹی جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ رحمت اور برکت نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود بھی نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالی دی جائے وہاں شیطان ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں۔ شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں، ایسا گھر تو ویران ہی ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے، گالیاں دیتے دیکھا، تو ایسے اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں، اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بتائیں اور ان کی طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپردہ عورت پر جنت واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں میں اپنا بسیرا کرتا ہے۔
जहाँ बेपर्दगी आम हो उस घर में औलाद बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती है। यही नहीं बल्कि परेशानियाँ और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बन जाती हैं। ये उनके वालिदैन की बेपर्दगी की वजह से होता है। जिस घर में बेहयाई होती है वहाँ अल्लाह की बरकत और रहमत नहीं होती। ऐसे माँ बाप की औलाद फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेगी, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो इन फितनों को रोकते हैं वो उस घर से चले जाते हैं। ऐसे में औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है और हमेशा परेशानी में मुब्तला रहती है। माँ बाप को चाहिए कि वो पर्दे का ख़ास एहतमाम रखें ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करे। आपने मुशाहिदा किया होगा कि आपके इर्द गिर्द जो माँ बाप पर्दे का ख्याल नहीं रखते तो उनकी बातें ज़बान ज़द आम होती हैं। अक्सर औरतें कहती हुई दिखाई देती हैं, पर्दा दिल का होना चाहिए। तो ऐसी औरतों को अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए कि क्या उनका दिल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल से ज़्यादा पाक है। अगर उनके लिए पर्दे का हुक्म था, आज की ख़वातीन अपने आप को किस जगह देखती हैं? अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात बताएं। ये यहूदियों की चाल है कि मुस्लिम माशरे में बेहयाई आम हो, लिहाजा इस दौर में जितना हो सके अपनी औलाद को सहाबाए कराम और अहले बैत की ज़िंदगियों के बारे में बताएं। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो वालिदैन जो किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हैं उन्हें देखना चाहिए कि अगर वो दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी औलाद भी उस बुरे अमल से बच ना पाएगी। अल्लाह ताला उनकी औलाद के लिए पूरा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहमान है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अगर तो किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नज़रिया तुम्हारी औलाद पर मुसल्लत फरमा देते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलाद के मुतल्लिक सोचते हो अल्लाह ताला वही नज़रिया दूसरे के जहन में तुम्हारी औलाद के मुतल्लिक बना देते हैं। इसलिए दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, दूसरों की बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज्जत भी महफूज रह सके। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घरों में हलाल हराम का फ़र्क नहीं करते, हराम वो नहीं कि हराम जानवर का गोश्त खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा लिया जाए, ये तो कतई हराम है। हराम वो है जो हलाल को हराम करके खाया जाता है। किसी को धोखा देकर उसका हक खा लिया जाए या किसी गरीब मस्कीन का हक खा लिया जाए तो ये भी हराम है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद बेहया, नाफरमान और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल ये बीमारियां हमारे माशरे में आम हो गई हैं। ये हराम खाने वाले इसे हलाल समझकर खा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।